والی بات ہے. ہم اپنے شروع پر جماعت کا نظریہ ہے کہ بڑی صحابیت اور منافقت کبھی جمع نہیں ہو سکتی. صحابیت اور منافقت کبھی جمع نہیں ہو سکتی. جو صحابی ہے وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا. جو منافق ہے وہ کبھی صحابی نہیں ہو سکتا. صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس شخصیت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حالیات کو دیکھا، ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، اب وہ صحابی ہے. منافق وہ ہے کہ جس نے اسلام کا نام تو لیا لیکن کبھی بھی اس نے اسلام کو، قرآن کو، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کبھی بھی اس نے سچا جانا ہی نہیں. جنہوں نے اس کے کفر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. تو جو ہے صحابی اسے کہتے ہیں جس کے دل میں ایمان کوٹ کوٹ کے بھرا ہو، اور منافق اسے کہتے ہیں جس کے دل میں کفر کوٹ کوٹ کے بھرا ہو. اب میں قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہوں. ابھی قرآن کی آیت پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے من قلوبهم الایمان وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. قرآن کہتا ہے نا، اب یہ ہے صحابی وہ جس کے دل میں ایمان کوٹ کوٹ کے بھرا ہے. منافق کون ہے؟ منافق وہ ہے جس کے دل میں کفر کوٹ کوٹ کے بھرا ہے. کفر کس بات ہے؟ دو بات. چونکہ سب سے بڑا کفر نفاق ہے، اس لیے کہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں نفاق کا انجام، منافقین کا انجام بیان کیا. فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین قیامت کے دن جنت کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. سب سے زیادہ عذاب کس کو ملا ہوگا؟ منافقین کو. تو خیر صحابیت اور منافقت کبھی جمع نہیں ہو سکتی. جو صحابی ہے کبھی منافق نہیں ہو سکتا، جو منافق ہے وہ کبھی صحابی نہیں ہو سکتا. جبکہ مرزا کی یہ خباثت ہے کہ مرزا صحابیت اور منافقت کو ایک کر رہا ہے. اس کی کئی ویڈیوز ایسی نٹ پہ آ گئی ہے. اس نے کہا ہے صحابہ کرام کی ایک جماعت پکی ہونا ہوگی. ویڈیو کے ساتھ لگتا ہے. جب صحابیت اور منافقت جمع نہیں ہو سکتی تو صحابہ کرام کی جماعت منافق کیسے ہو گئی؟ پھر اگلی بات دیکھیں. ایک تیسرے یوں کیا کہ صحابہ کرام کی نعوذ باللہ تقسیم کرتے ہیں. صحابہ دو قسم کرتے ہیں، ایک منافق اور غیر منافق. اب آگے دیکھیں صحابہ کرام سبزیاں پہلے قرآن کریم نے فرمایا کل وعد اللہ الحسنى، سب سے اللہ پاک نے جنت کا وعدہ کیا. اس نے اب صحابہ کرام کی تقسیم ایک اور انداز سے کر دی. کہتا ہے صحابی دو قسم کا ہے، ایک قانونی اور ایک غیر قانونی. اچھا سوال قانونی کون سا ہے؟ نہیں اسلام. قانونی صحابی کون سا ہے؟ قانونی صحابی کہتے وہ ہے جو کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوا، اور غیر قانونی وہ ہے جو کہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا. اب دلیل دیکھو ذرا، دلیل دیکھو. صحابی سے نکال دیا ان کو. کہتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں اختلاف ہوا. اختلاف کے نتیجے میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کچھ باتیں ایسی جو نہیں کہتی جگہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہہ دی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا، آپ نے فرمایا یار وہ یہ صحابی کو تم نے اس طرح کیوں کہا؟ کہتا اس سے معلوم ہوا عبد الرحمن بن عوف صحابی ہیں، یہ السابقون الاولون میں سے ہیں، جبکہ خالد بن صحابی نہیں. اب آپ دیکھیں کیا چلے گا. اگر اس کا یہ مطلب ہے تو میں ایک حدیث سناتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا آپس میں ایک وقت اختلاف ہوا، جھگڑا ہو گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسی بات جبکہ حضرت ابوبکر صدیق سے ایسی بات طے ہو گئی جو انہیں کہنے کی تھی. اب حضرت عمر معافی کر رہے تھے، وہ معافی مانگ رہے تھے. وہ یہ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ میں آپ کو سفارش کرتے ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ مجھے معاف کر دیں. آپ نے فرمایا کہ فہل انتم تارکون لی انتم تارکون لی صاحبی، کیا میرے صحابی میں چھاڑ دی تھا؟ اب کیا مطلب ہے؟ ابوبکر صدیق صحابی ہیں، عمر فاروق صحابی نہیں. مطلب تو نہیں ہے. تو یہ
سے نکال دیا. کہتا ہے خالد بن ولید اس وقت مسلمان ہوئے جب اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو چکا تھا، یعنی پتہ لگا ہو جاتا تھا. تو لہٰذا آپ نے ان کو صحابی بنایا اور بیٹی کو نہیں، ان کو صحابی سے بات کرا. پوری دنیا میں پوری امت مسلمان صحابی کی تعریف نہیں کرتی. صحابی تو وہ ہے جس نے حضور کے پاس مسلمان کو ایمان کی حد میں لے کے گیا. چاہے بتانے کیسے پہلے دیکھا یہ بات کو دیکھا اسے ویسے نہیں ہے. یہ کہاں سے بات نکل آئی کہ بھائی عبد الرحمن بن عوف صحابی ہیں اور خالد بن ولید صحابی نہیں ہے. وہ تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ان کو عزت دینے کے لیے بات فرمائی. پر یہ میرے ساتھ ہے، میرے صحابی ہیں، ان کو چھوڑ دو، ان کو ناخوش ہو جائے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صحابی نہیں. آپ نے اپنا تعلق ان کے ساتھ بتانا مقصد تھا.